آپ کی اصل مسئلے کی طرف توجہ دلانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ حدیث شریف ہر کم و بیش ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ رمضان شریف میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں آگ میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہوئی، تو اس نے بیان کیا کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے روزے کی حالت میں اسے صحبت کر لی، تو میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تو پکا جہنمی ہو گیا۔ اب آگے جو حدیث شریف ہے وہ تو تفصیل میں نہیں میں جانا چاہ رہی، اصل مسئلے کی طرف میں نے آپ کو جو توجہ دلانی ہے بطور خاص والدین اور والدہ۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، میں اسکول جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ رکشے کے اوپر بچیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں، کالج جا رہی ہوتی ہیں، اکیڈمی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ رکشے کے اوپر جب بیٹھی ہوتی ہیں تو رکشے کے اوپر ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ تقریباً آدھی ننگی ہو رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پتلے پتلے بریک جو ہیں وہ پجامے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ جب بیٹھتی ہیں سیٹ کے اوپر تو نیچے انہوں نے جاگر اور چھوٹی چھوٹی جرابیں جو صرف ایڑیاں ہی ڈھانپ سکتے ہیں ان کی وہ ہوتی ہیں، اور پجامہ ان کا اتنا اوپر چلا جاتا ہے بیٹھنے کی وجہ سے کہ آدھی پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک شوہر اگر روزے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیوی کی پنڈلیاں دیکھیں اور وہ خود اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، تو آپ کی جوان بچیاں، معصوم بچیاں باہر جا رہی ہیں اور ان کو ایک شخص نہیں دیکھ رہا، ان کو اپنے گھر سے لے کے اپنے ادارے تک، اور ہر ادارے میں مرد بھی موجود ہوتے ہیں، خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں جہاں پہ لڑکے بھی ہوتے ہوں، کو ایجوکیشن تو عام ہے۔ تو خدا را مائیں جو ہیں وہ اس چیز کی طرف دھیان کریں۔ وہ جب گھر سے باہر بچیوں کو بھیجتی ہیں تو اس بات کو دیکھا کریں کہ بچی نے کیا لباس پہنا ہوا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بچیاں جو ہیں جو لباس پہنتی ہیں، یہ کون بنا کے دیتا ہے؟ والدین بنا کے دیتے ہیں، ماں بنا کے دیتی ہے، اور جب وہ گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ان کو بھی تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس بچی نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو ویڈیو سن کے، میری بات سن کے بہت سارے والدین ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ اولڈ خیالات کی مالک خاتون بول رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اولڈ خواتین خیالات کی خاتون ہو یا نیو کی، حیا اور جو اسلام ہے ہمیں اسی کی حدود میں رہ کے فیشن بھی کرنا ہے، اسی کی حدود میں رہ کر اپنی بچیوں کو ہم نے واچ کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بچی نے خود لباس نہیں سلوایا، یہ ماں نے بنا کے دیا ہے، اور بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے، معصوم ہے، اسے تو نہیں پتا آپ کے لیے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے لیے وہ آپ کی بہن ہے، آپ کے لیے وہ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کے خیال میں دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا۔ لیکن جو گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو باہر نہ تو سڑکوں پہ اس کے بھائی پھر رہے ہیں، نہ اس کے والدین پھر رہے ہیں، وہ غیر مرد ہیں، اور وہ گھر سے لے کے ان کے ادارے تک سب کی بری نظریں ان کے اوپر پڑتی ہیں۔ تو خدا را میری والدین سے درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، خود کو بھی بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں بچیوں کو جو ہے وہ خود بے راہ روی کی طرف دھکیل رہے ہوں، اور ہمیں اس چیز کی خبر بھی نہ ہو کہ ہم اسلام کے منافی چاہ رہے ہیں، اسلام کے خلاف چاہ رہے ہیں۔ ہم بے شک اپنی بچیوں کو پجامے پہنائیں، پینٹ پہنائیں، جس طرح کا مرضی لباس پہنائیں، لیکن اس میں ان کا سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پجامہ پہننا بری بات نہیں ہے، پجامہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، وہ بھی پجامہ پہنتی تھی، لیکن ڈھیلا ڈالا اور کھلا لباس ایسا جس میں ان کی جسامت واضح نہ ہو۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو بھی دیکھیں کہ فیشن جو ہے وہ ایک حد میں رہ کے کریں، اور اپنی بچیوں کو اور خود کو بری نگاہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پورا دین اسلام میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔